آفتاب داڑھی والا مصنف حسنین جمال۔ آزادی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ امی نے سکھایا تھا جھوٹ ہرگز نہیں بولنا۔ جتنی مشکل آج ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بچپن میں ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ جھوٹ اس لیے بولا کہ اسکول سے چھٹی کی جا سکے۔ وہ مقصد کم وقت کبھی بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ چہرے سے ہی امی پکڑ لیتی تھیں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب تو دنیا پکڑ لیتی ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا، آج بڑی بڑی راہیں دکھلا دیتا ہے۔ روٹی پکانے سے لے کر بم بنانے تک ہر طریقہ وہاں دستیاب ہے۔ بہرحال کافی سوچ بچار کے بعد ایک بہانہ سوجھ گیا۔ امی سے کہا پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ساؤنڈ ایفیکٹس کچھ اس طرح کے دیے کہ امی بیچاری یقین کر گئیں۔ چہرے پر آنسو تھے، وہ تھوڑی فکر مند ہوئیں۔ دوا دی اور پورا دن سکون سے نکل گیا۔ اگلے روز پھر وہی مصیبت تھی۔ صبح 6 بجے بستر چھوڑنے کا دکھ ہی وہی جان سکتا تھا جو کبھی چھوڑتا ہے۔ تو بہرحال کل والا بہانہ آج نہیں چل سکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ پیٹ پر ایک چھوٹا سا نیل نما زخم بن چکا تھا۔ وہ اس لیے بنا تھا کہ بہانے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ایک زوردار چٹکی بھائی نے خود ہی پیٹ میں کاٹ لی تھی۔ ایک آدھا نیل تو اگنور ہو جاتا ہے، لیکن روز روز یہ کام کون کرے؟ جیسے تیسے اسکول کا راستہ پکڑ لیا۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک بچے کا بچپن کب تک رہتا ہے؟ صرف 3-4 برس کی عمر تک، جب تک وہ اسکول نہیں بھیجا جاتا۔ اس کے بعد بچے کی زندگی میں کیا ایسا فرق رہ گیا جو اسے 36 برس کے انسان سے الگ کر سکے؟ وہ بھی صبح 6 بجے اٹھے گا، یہ بھی اسی ٹائم جھک مارے گا، وہ بھی زبردستی بستر سے نکلے گا، یہ کم نصیب بھی اسی طرح اٹھے گا۔ اسے بھاگم بھاگ ناشتہ کرنا ہے اور اسکول کی دوڑ لگانی ہے۔ یہ بھی چائے کے ساتھ ایک آدھ سلائس زہر مار کرے گا اور ڈڑکی لگائے گا۔ بچہ جب اسکول پہنچے گا تو غریب جمائیاں لے رہا ہوگا۔ 36 برس والا بھی دن کے 12 بجے نیند زبردستی بھگانے کی روزی روٹی میں لگا رہے گا۔ پھر 12 کے بعد دونوں چھٹی کا انتظار شروع کر دیں گے۔ بچہ گھر پہنچے گا تو اس کا دماغ کا دہی بنانے کے لیے اماں ابا موجود ہوں گے۔ میرا چھونا ہوم ورک کب کرے گا؟ چھونے کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اتنی مٹھاس کیوں آ گئی اچانک۔ جوان آدمی شام کو لوٹے گا تو ای میل اور فون اس کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ بچہ بیچارہ بھی شدید بے تابی اور اسے اتوار کا انتظار کرے گا، بڑا بھی کرے گا۔ یہ الگ بات ہے اتوار کو واقعی چھٹی نصیب بھی ہو جائے۔ بچہ اپنے استادوں کے خوف میں گرفتار رہے گا، بڑا اپنے باس کے ٹینشن کے لیے بیٹھا ہوگا۔ اسے اپنی کلاس فیلوز سے شکایتیں ہوں گی، اسے اپنے کولیگ سے شکوے ہوں گے۔ کل ملا کے سمجھیے بچہ اسکول میں آ گیا تو بس آگے پھر کولو کا بیل بن گیا۔ ساری زندگی اسی میں چکر میں پڑا رہے گا، بھلے پڑھ لکھ کے بھلے کما لے۔ ماں باپ عموماً بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے روتے ہیں۔ بیٹا ملک سے باہر جانے لگے تو اس سے لپٹ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حق ہے، اصل رونا اس دن روئے بابا جس دن بچہ اسکول لے ڈال دیا۔ بچے کی آزادی چھین جانے کا وہ پہلا دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو بس سو چل والی کہانی ہے۔ اسکول ہے، جاب ہے، شادی ہے، بچے، زنجیریں ہی زنجیریں ہیں۔ کوئی مجبوری صبح اٹھا دے گی، کوئی رات دیر تک جگائے گی۔ اپنا وقت کیا بچا؟ 3 یا 4 برس کی عمر، باقی خلاص۔ تو اس دکھ کا واحد حل یہ سمجھ آتا ہے کہ بچے کو مرضی کے ٹائم پر اسکول بھیجا جائے تاکہ ممکنہ حد تک وہ اپنی آزادی، اپنا اچھا وقت برقرار رکھ سکے۔ یہ بھی پاسبل نہیں ہے، ٹیکنیکلی اس میں کافی مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن کیا تھوڑی سی دیر سے بھی نہیں شروع ہو سکتے؟ مثلاً کوئی 10 بجے تک۔ یہی بات ہے، ایک بچے کو لے کر اسکول دیر سے لگنے چاہیے تو اس سے ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ کوئی کالم والا لکھے گا تو دیوانے کی بڑی سمجھی جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، مان لیا، اب کیا کریں؟ اب ولایتی یونیورسٹی اس بات کو ریکمینڈ کریں گی کہ ہاں بچوں کی تعلیمی قابلیت بہتر بنانی تو اسکول کم سے کم صبح 10 بجے لگنے چاہیے۔ ایک نئی ریسرچ کہتی ہے اسکول ٹائمنگ آگے بڑھانے سے بچوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، دماغی طور پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور انہوں نے تحقیق صبح 8:30 بجے کی بنیاد بنا کر کی ہے۔ اپنے یہاں تو 7 بجے بھی اسکول لگ جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ وہ تو ریسرچ مزید بتاتی ہے کہ بچے اگر 8:30 کے بجائے 10 بجے اسکول جائیں تو وہ سست نہیں ہوں گے، ان کے بیمار ہو جانے کے چانسز کم ہوگا، نیز ان کا دماغ بہت زیادہ بہتر کام کرے گا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ اکیلے نے سمجھایا کہ اصل میں سارا رولا صبح سویرے اسکول کی ٹینشن میں اڑ جانے کا ہے۔ پہلے بچے اس روٹین کی وجہ سے نیند پوری نہیں کر پاتا، پھر سست ہوتا ہے، تھک کے ہار کے بیمار پڑ جاتا ہے۔ بار بار کی بیماری سے آخر مستقل سستی لے آتی ہے، جس کے بعد اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ریچل وڈم ایک اور اسکالر ہیں، وہ یونیورسٹی آف منیسوٹا میں پڑھاتی ہیں۔ ان کا ایک اور اعتراض ہے، وہ یہ کہتی ہیں صبح جلدی اٹھنے کی وجہ سے آج کل کے بچے موٹے ہو جاتے جا رہے ہیں،
جب بچے نیند پوری نہیں کر سکیں گے، ان کا جسمانی نظام آخرکار ٹھیک نہیں رہے گا، یا بھوک زیادہ لگے گی، کھایا پیا ہضم نہیں ہوگا، پھر وہ موٹے ہوتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے اسکولوں کے اسٹارٹ ٹائم آگے کرنے کا تجربہ کیا، جو نتائج نکالے ایک نظر سے دیکھیے۔ بچوں کو سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہو گئی، اسکولوں میں حاضری تقریباً پوری رہنے لگی، دماغی طور پر بچے زیادہ چست پائے گئے، وہ بڑے بچوں کی ڈرائیونگ میں بھی نمایاں احتیاط دیکھی گئی۔ چھوڑ دیں سب، ڈاکٹروں کو چھوڑ دیں، تحقیقوں کو سائڈ پہ کریں، سامنے کی بات کرتے ہیں۔ صبح الارم کی آواز پہ غصہ نہیں آتا، کبھی کبھی بہت ضروری نیند آئی تو اٹھنے کے بعد باقی سارا دن مسلسل اسٹریس میں نہیں گزرتا۔ مصیبت کیا ہے؟ جو بندہ سو بھی نہیں سکتا اپنی مرضی سے، جب آپ کو اسٹریس ہوتا ہے دن منحوس گزرتا ہے۔ ایک ننھا منا چوزے جیسا معصوم بچہ اس غریب نے کیا قصور کیا؟ اسے کوئی جنگیں جتوانی ہے، نہریں کھدوانی ہے، جو اتنی جلدی اٹھانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ ریلیکس، خود بھی سکون کریں، بچوں کو بھی آرام سے رہنے دیں۔ اسکول کے ٹائم کو بدلنا اپنے بس میں نہیں ہے، انہیں ہفتے میں ایک دو چھٹیاں کروا دیں، کبھی دیر سے بھیج دیا کریں۔ اسکول ہے کوئی تو فیور تو ہو، آخر کیوں 4 6 8 10 برس کا ہر بچہ 50 سال کے بڑوں جیسی روٹین گزارنے پر مجبور ہے؟ اس نے ساری عمر یہی عذاب کاٹنا ہے، روٹین کا عذاب، ٹائم ٹیبل، ڈیڈ لائن، کلوزنگ عذاب۔ تو کچھ ایسا ہو جو اسے بڑے ہو کر یاد رہے، ہاں کبھی ہمارے دن بھی اچھے ہوتے تھے۔